مجھے بیٹا چاہیے۔ السلام علیکم تریم بیٹی، تم اس وقت گھر میں، آج کیا اسکول نہیں گئی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چچی جان، آج تو جمعۃ المبارک ہے اور ہمارے سکول ماشاءاللہ اب بھی جمعۃ المبارک کو ہی چھٹی ہوتی ہے۔ آپ کھڑی کیوں ہیں؟ اندر تشریف لائیں۔ امی جان زور سے آواز دیتے ہوئے چچی ہمنا آئی ہیں۔ تریم بیٹی، چچی جان کو ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، سورہ کاف کی چند آیت باقی ہیں، میں ابھی آئی۔ ہمنا بہن ڈرائنگ روم کے دروازے سے باہر ہی، آج کہیں راستہ تو نہیں بھول گئی؟ تم اور ہمارے گھر، آج تو کچھ بانٹنا چاہیے۔ ہائے میرے اللہ! اندر قدم رکھتے ہی، یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تمہارا تو پہلے جیسا رنگ روپ ہی نہیں رہا، تم تو جیسے ابھی قبر سے اٹھ کر آ رہی ہو۔ اری کوئی روگ تو نہیں لگا بیٹھی؟ سچ مچ تم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی ہو۔ بیٹھو تو صحیح، برقع اتارو۔ ردا بہن ٹھنڈیا بھرتے ہوئے، کیا بتاؤں، بس ایک ہی روگ ہے جو گھن کی طرح اندر ہی اندر مجھے چاٹ رہا ہے۔ تم تو جانتی ہو کہ میری شادی ایک پڑھے لکھے اور امیر گھرانے میں ہوئی، مگر شروع کے چند مہینوں کے علاوہ حرام ہے جو ایک دن بھی سکون کا دیکھا ہو۔ کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ہمنا بہن بجارتیں چھوڑو، جلدی بتاؤ، میرا تو دل ڈوب رہا ہے۔ تمہیں تو جیسے نظر لگ گئی ہے۔ ایک وقت تھا کہ لڑکیاں تمہاری شادی پر رشک کرتی تھی کہ نصیب ہو تو ہمنا جیسے۔ واہ کیا آئیڈیل رشتہ ہے! اتنی بری کوٹھی، اچھی سے اچھی گاڑی، پڑھی لکھی فیملی، میاں پھر سر سسر ڈاکٹر، چھوٹے بڑے سبھی پڑھے لکھے، مگر تمہاری صورت دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ انتہائی جاہلوں جیسا سلوک کر رہے ہیں۔ کیا ان کے دل میں اللہ رب العزت کا کوئی خوف نہیں؟ کیا ان کے گھر میں کوئی بہن یا بیٹی نہیں؟ ردا بہن، سچ کیا تم نے اور لوگ بھی سچ کہتے ہیں کہ دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں؟ ان پڑھے لکھوں کو میں ہی جانتی ہوں یا میرا اللہ کہ کیسا اذیت ناک سلوک کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ انتہائی روشن خیال اور دین سے بیزار قسم کے لوگ ہیں۔ نماز پڑھتی ہوں تو مذاق اڑاتے ہیں، ساتھ بیٹھ کر فلم نہ دیکھوں تو بی بی حاجن کی آوازیں کستے ہیں، برقع پہنوں تو چھیڑتے ہیں، اماں جی کسی کو ٹکر نہ مار دینا۔ نماز کے بعد بیٹھ کر ذکر کروں تو کہتے ہیں نہ جانے کون کون سے منتر پڑھ کر ہم پر پھونکتی ہے۔ ہمارے گھر پر لازماً اس نے جادو کر رکھا ہے۔ سب نے اپنے اپنے کمرے میں کیبل لگا رکھی ہے، شاید اس لیے کہ فاش اور لرچر پروگرام دیکھتے ہوں، ایک دوسرے سے جھک محسوس نہ ہو۔ سارا دن گھر میں ایسے لچر اور فاش قسم کے پروگرام چلتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ بہن یہ سب کچھ تو میں برداشت کرتی رہی، لیکن جو بات میرے دل کا زخم بن کر رہ گئی وہ یہ کہ شادی کے بعد اکثر میرے خاوند کی زبان پر ایک ہی جملہ رہتا، کان کھول کر سن لو، مجھے بیٹا چاہیے۔ بیٹی کسی طور پر قابل قبول نہیں ہوگی، ویسے بھی بچیاں مجھے اچھی ہی نہیں لگتی، سخت نفرت ہے مجھے ان سے۔ کھانے کے دوران اکثر ساس صاحبہ باتوں میں سنا دیتی ہیں کہ لڑکیاں تو ہمارے خاندان میں پہلے ہی بہت ہیں، اب تو اللہ میاں کسی اور کا گھر دیکھے، ہمارے گھر تو چاند سا بیٹا آنا چاہیے۔ پھر جب میں امید سے ہوئی تو نندیں بھی میرے خاوند اور ساس صاحبہ کے ساتھ اس رٹ میں شریک ہو گئیں۔ انہوں نے تقریباً 50 ناموں کی ایک لسٹ تیار کر رکھی تھی، جس میں ہندو کریکٹروں، اداکاروں اور ٹی وی فنکاروں کے بے شمار اوٹ پٹانگ نام شامل تھے۔ ایک نند کہنے لگی نام ہوگا تو صرف اکشے، میرا پسندیدہ نام۔ اب میں نے کہا بھلا یہ کیا نام ہوا؟ کہنے لگی تمہارے جیسے پینڈو لوگوں کو کیا پتا کہ دنیا کہاں جا رہی ہے، ٹاپ کلاس انڈین ہیرو کا نام ہے، اور شکر کرو بتا رہی ہوں، ورنہ میں نے تو اپنے لیے سنبھالا ہوا تھا۔
اس لمبی سی لسٹ میں ایک نام بھی لڑکیوں والا نہیں تھا۔ پھر بازار سے جتنے کپڑے خرید کر لائیں وہ بھی سارے لڑکوں کے۔ ایک دن کی بات ہے، ہمارے ہمسائی جو بیچاری بڑی سادہ اور بلندسار عورت ہے، میری ساس صاحبہ کو ملنے آئی۔ بیٹھے بیٹھے حسب معمول نام رکھنے کے متعلق باتیں شروع ہو گئیں۔ اس قسمت ماری کے منہ سے نکل گیا، آپا اگر بچی ہوئی تو۔ میری ساس نے اس کی بات بھی پوری نہ ہونے دی اور فوراً ٹوکتے ہوئے بڑے غضبناک لہجے میں بولی، تمہارے منہ میں خاک، خبردار جو ہمارے گھر میں بچی کا نام لیا۔ شکل اچھی نہ ہو، بات تو اچھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم کرے، بیٹیوں کے لیے کیا ہمارا ہی گھر رہ گیا ہے؟ یہ مفید مشورہ اپنے پاس رکھو، ان قریب تمہارے کام آئے گا، اور آئندہ ہمارے گھر آنے کی جرت نہ کرنا۔ وہ بیچاری بہت شرمندہ ہوئی اور فوراً اٹھ کر چلی گئی۔ اللہ اللہ کر کے وہ دن بھی آ گیا جس کے متعلق سوچ کر بھی مجھے پسینہ آ جاتا، جس کے لیے مجبوراً میں بھی دن رات ایک ہی دعا مانگتی رہی کہ پروردگار مجھے بیٹا ہی عطا کرنا۔ اس لیے کہ ان کی باتوں اور رویے سے محسوس ہوتا تھا کہ اگر میرے ہاں بیٹی ہوئی تو یہ لوگ مجھے طلاق دے دیں گے یا گھر سے نکال دیں گے۔ ایک رات میں نے اپنے شوہر کو جگایا کہ جلدی سے مجھے ہسپتال لے چلیں۔ انہوں نے گاڑی باہر نکالی، میں نے راستے میں رونا شروع کر دیا۔ بار بار یہی خیال ستاتا رہا کہ کیسی عجیب ذہنیت کے مالک ہیں یہ لوگ۔ پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا، اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا فرما دی۔ بیٹی کیا آئی، ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ ایک ایک کر کے سب نے ہسپتال سے گھسکنا شروع کر دیا، کوئی بچی کو دیکھنے نہ آیا۔ ہم دونوں بدقسمت ماں بیٹی بیڈ پر لیٹی روتی رہی۔ ساری رات نیند نہ آئی، صبح کوئی ناشتہ پوچھنے نہ آیا۔ پہلے تو میں نے ارادہ کیا کہ اس منوس کا گلا دبا دوں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ پھر سوچا کہ اس معصوم اور ننھی سی جان کا کیا قصور۔ اچانک میرا دھیان لاہور کی اس بہن کی طرف چلا گیا جس کی خبر پچھلے دنوں اخبار میں چھپی تھی کہ جب اس بات نصیب کے ہاں چوتھی بچی پیدا ہوئی تو اس کے ظالم شوہر نے بہت برا منایا اور غصہ میں آ کر اس بیچاری پر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دی۔ وہ بے بس چلاتی رہی، بچاؤ 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 کی صدائیں بلند کرتی رہی، اللہ کے واسطے دیتی رہی، مگر اس کا وحشی شوہر پاس کھڑا بھنگڑا ڈالتا رہا اور اونچی آواز میں نعرے لگاتا رہا، لوگوں آج میں نے بچیاں جننے والی بشین کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بے گناہ جل کر کوئلہ بن گئی۔ اتنی اذیت ناک موت، مگر یہ سوچ کر مجھے کچھ سکون سا آ گیا کہ اللہ کا شکر ہے میں تو بیڈ پر لیٹی ہوں، کسی قبر میں نہیں، اور مہربانی میرے خاوند اور سسرال والوں کی کہ انہوں نے مجھے آگ نہ لگائی۔ ردا بہن، اب تمہارے پاس اس لیے آئی ہوں کہ تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے دین کی کافی سمجھ عطا کر رکھی ہے۔ مجھے قرآن سنت کی روشنی میں صرف اتنا بتا دو کہ کیا واقعہ ہی میں قصوروار ہوں کہ میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا، اور کیا میں اسی سلوک کے مستحق تھی؟ ہمنا بہن، تمہاری باتیں سن کر میرا تو کلیجہ پھٹا جا رہا ہے۔ اتنا ظالم، اتنی جہالت، اور رہی یہ بات کہ تم کتنی قصوروار ہو، تو سنو میں تمہیں سورہ الشورى کی صرف 2 آیت سناتی ہوں، دیکھنا اللہ کا قرآن کیسے خوبصورت طریقے سے تمہاری صفائی پیش کرتا ہے۔ ترجمہ سنو، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہے لڑکیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکے عطا کرتا ہے، یا پھر لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دیتا ہے، اور جسے چاہے بانجھ کر دیتا ہے۔ بے شک وہ جاننے والا اور قدرت والا ہے۔
یہ ترجمہ ہے قرآن پاک کی سورۃ شورى کی ایک آیت کا. ٹھیک ہے بہن، کاش مسلمان قرآن پاک سمجھ کر پڑھتے. اللہ کی قسم یہ 2 آیت ہی کافی تھی. ان میں کئی ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والے رب نے بیٹیوں کا ذکر پہلے کیا اور بیٹوں کا بعد میں. بہن، دراصل یہ ساری نوست کلام پاک اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے ہے، ورنہ اولاد تو اللہ پاک کا بہت بڑا انعام ہے. اللہ بزرگ برتر کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اپنے ایک بندے یا بندی کی پرورش کی توفیق بخشی اور ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اپنے پیچھے دین اور دنیا کا جانشین چھوڑ کر جائیں. بیٹی کی پیدائش پر بھی اسی طرح خوشی منانی چاہیے جس طرح بیٹے کی پیدائش پر. لڑکی ہو یا لڑکا دونوں ہی اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہیں. پھر اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے حق میں لڑکا بہتر ہے یا لڑکی. لڑکی کی پیدائش پر برا منانا ایک مسلمان کو کسی طرح زیب نہیں دیتا، یہ ناشکری بھی ہے اور اللہ رب العزت کی توہین بھی. گھر میں بیٹی پیدا ہونے کو ذلت مصیبت سمجھنا صرف ناجائز بلکہ کفار کا فعل ہے. اس لیے بیٹی کی پیدائش پر زیادہ خوشی منانی چاہیے تاکہ اہل جاہلیت کے فعل کا رد ہو. بہن، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کافروں کے متعلق فرماتے ہیں، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس بری خبر کی وجہ سے جو اسے دی گئی. سوچتا ہے کیا ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا اسے مٹی میں دبا دے. کتنا برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں. ردا بہن، مگر آج تو بے شمار مسلمان بیٹی کی پیدائش پر اسی قسم کے تاثرات رکھتے ہیں. ہاں ہم نہ بہن، افسوس کی بات ہے قرآن میں ذکر ہوتا ہے یہودیوں، عیسائیوں، مشرکوں، کافروں اور منافقوں کے کرتوتوں کا، مگر بدقسمتی سے آج ان کے اکثر طور طریقے ہم مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں. ردا بہن، ابھی تم نے کہا کہ وہ باپ سوچتا ہے کہ کیا اس بچی کو ذلت کی بنا پر لیے رہے یا مٹی میں دبا دے. تو کیا لوگ پہلے بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے؟ امنا بہن، ہاں، زمانہ جاہلیت میں جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تو وہ اسے زندہ درگور کر دیتے، اور زندہ درگور کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ جب بچی 6 سال میں داخل ہوتی تو خوب نہلا دھلا کر بہترین چمکیلے کپڑے پہنا کر باہر جنگل میں لے جاتے، جہاں اس کام کے لیے پہلے سے گڑھا کھود آتے اور بچی کو گڑھے میں پھینک کر اوپر مٹی ڈال دی جاتی. اللہ اکبر، استغفر اللہ. بعض ظالم بچی کو پانی میں ڈبو کر ہلاک کر دیتے اور بعض کسی پہاڑی پر لے جا کر نیچے گرا دیتے. اللہ اکبر. بہن، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، جب سے میں اسلام لایا ہوں سخت پریشان رہتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں 8 بچیوں کو زندہ دفن کر چکا ہوں. اب احساس ہوتا ہے کہ میں نے کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کیا. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اسلام لانا پہلے کیے ہوئے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. بہن، اس سے اندازہ لگا لو کہ کیسا ظالمانہ سلوک ہوتا ہوگا ان بچیوں کے ساتھ اور کیا گزرتی ہوگی ان معصوموں پر جب انہیں والدین زندہ دفن کرنے لے جاتے ہوں. بلکہ ایک واقعہ تو ایسا ہے کہ جب بھی ذہن میں آتا ہے دل کانپ اٹھتا ہے اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو جاتے ہیں.
ایک شخص نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے عہد جاہلیت کا یہ واقعہ بیان کیا کہ میری ایک بیٹی تھی جو مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ جب میں اس کو بلاتا وہ دوڑی دوڑی میرے پاس آتی۔ ایک روز میں نے اس کو بلایا اور اپنے ساتھ لے کر چل پڑا۔ راستہ میں کنواں آیا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کنویں میں دھکا دے دیا۔ یا رسول اللہ، اس کی آخری آواز جو میرے کانوں میں پڑی وہ تھی ہائے ابا، ہائے ابا۔ یہ سن کر حضور رو دیے اور آپ کے آنسو بہنے لگے۔ حاضرین و ناظرین، مجھے سننے والوں، حاضرین میں سے ایک نے کہا اے شخص، تو نے حضور کو غمگین کر دیا۔ حضور نے فرمایا اسے مت روکو، جس چیز کا اسے احساس ہے اس کے بارے اسے سوال کرنے دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اپنا قصہ پھر بیان کرو۔ اس نے دوبارہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاہلیت میں جو کچھ ہوا اللہ نے اسے معاف کر دیا، اب نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کرو۔ ردا بہن، دو پٹے سے آنسو پوجتے ہو۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کیسا سنگ دل دور تھا اور کیسے سنگ دل لوگ تھے۔ وہ تمہاری باتیں سن کر سوچ رہی ہو کہ کتنے احسانات ہیں اسلام کے دنیا پر اور کتنے احسانات ہیں اسلام کے عورتوں پر، مگر افسوس آج بے شمار جاہل اور بے باک قسم کی عورتیں اسلام کے بارے میں طرح طرح کی گستاخی امیز باتیں کرتی ہیں۔ صبح و شام ان کا یہی وظیفہ ہوتا ہے کہ اسلام نے ہمیں دیا کیا ہے، انہیں تو شرم آنی چاہیے۔ کیا ان کو خبر نہیں کہ ہم عورتوں کو زندگی کی ضمانت صرف اور صرف اسلام نے دی ہے؟ بہن، تمہیں تو معلوم ہوگا یہ زندہ دفن کرنے والی ظالمانہ رسم کا آغاز کیسے ہوا، یعنی یہ سنگ دلانہ طریقہ راج کیسے ہوا؟ ہمنا بہن، عہد جاہلیت میں کبھی اور سنگ دل لانا رسم راج تھی جنہیں وہ بڑے کھلے دل و دماغ سے انجام دیا کرتے تھے۔ انہیں غیر انسانی رسوم میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے، پھر اس پر غمزدہ یا پشیمان ہونے کی بجائے وہ فخر کا اظہار کرتے۔ اس رسم بد کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ایک دفعہ ربیہ قبیلے پر ان کے دشمنوں نے شب خون مارا اور ربیہ قبیلے کے ایک سردار کی بیٹی کو وہ اٹھا کر لے گئے۔ جب دونوں قبیلوں کے درمیان صلح ہوئی تو لڑکی کو بھی واپس کر دیا گیا اور اسے اختیار دے دیا گیا کہ چاہے اپنے باپ کے پاس رہے یا چاہے تو اسیری میں جس کے ساتھ رہتی تھی اس کے پاس واپس چلی جائے۔ اس نے باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اس کے باپ کو بڑا غصہ آیا، اس نے اپنے قبیلے میں یہ رسم جاری کر دی کہ جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو تو اس کو زندہ دفن کر دیا جائے تاکہ آئندہ ایسی رسوائی نہ ہو۔ آہستہ آہستہ دوسرے قبائل میں بھی یہ رواج مقبولیت اختیار کرتا گیا اور اس کی کئی وجوہات تھی۔ عام اہل عرب کی معاشی حالت بڑی خستہ ہوتی تھی۔ بچیوں کو پالنا، جوان کرنا، پھر ان کی شادی کرنا وہ اپنے لیے ایک ناقابل برداشت بوجھ تصور کرتے تھے اور اسی لیے ان کو بچیوں میں ہی ٹھکانے لگا دیا کرتے۔ قبائل میں ایک دوسرے کا خون بہانا روزمرہ کا معمول تھا۔ لڑکے جوان ہو کر ایسی لڑائیوں میں ان کا ہاتھ بٹاتے، لڑکیاں لڑائیوں میں بھی شرکت نہ کر سکتی اور پھر دشمن ان کی بیٹیوں کو اٹھا کر لے جاتے اور بازاروں میں فروخت کر دیتی۔ اس لیے وہ ان کو زندہ رکھنا اپنے لیے وبال سمجھتے۔ چنانچہ کئی دفعہ مائیں خود بچیوں کو زندہ دفن کر دیتی۔ بچے کی پیدائش کے وقت ماں کے قریب ہی ایک گڑھا کھود دیا جاتا۔ اگر بچی ہوتی تو ماں خود ہی اسے گڑھے میں گرا دیتی اور اوپر مٹی ڈال دی جاتی۔ ان کا جاہلانہ اکڑپن بھی اس کا ایک سبب تھا۔ وہ کسی کو اپنا داماد بنانا اپنی توہین تصور کرتے تھے۔
اس سے بچنے کا یہی آسان طریقہ تھا کہ نہ بچی زندہ رہے، نہ اسے بہانا جائے اور نہ کوئی ان کا داماد بنے۔ بہن، وجوہات اگرچہ مختلف اور متعدد تھی، لیکن یہ ظالمانہ رسم عرب کے جاہلی معاشرے میں اپنے نیچے بہت گہرے گاڑ چکی تھی۔ عام طور پر اسے کوئی معیوب چیز یا ظالم نہ سمجھا جاتا۔ وہ سمجھتے باپ اپنی اولاد کا مالک کل ہے، چاہے اسے زندہ رکھے یا چاہے قتل کر دے۔ کسی کو اس پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہ تھا، نہ ماں باپ کو اس پر شرم آتی، نہ خاندان میں کوئی ان کو ملامت کرنے والا تھا اور نہ ہی معاشرے میں کوئی اس پر گرفت کرنے والا تھا۔ لیکن بہن، اللہ مالک الملک اور غفور رحیم سے یہ بات برداشت نہ ہوئی، اور میرے اللہ مالک الملک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی تھی۔ بہن، ذرا غور کر، ان آیات کے انداز بیان میں کیسی شدید غضبناک پائی جاتی ہے، جس سے زیادہ سخت غضبناکی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس کے سنگ دل باپ سے پوچھا جائے گا، کیونکہ یہ باپ جس نے اپنی بے گناہ بچی پر ایسا ظلم کیا، نگاہ خداوندی میں ایسا قابل نفرت ہوگا اور اس قابل بھی نہ ہوگا کہ اسے خطاب کیا جائے یا منہ لگایا جائے۔ بہن، غصے اور ناراضگی کی انتہا ہے کہ اس ظالم باپ کو مخاطب کر کے درجے سے ہی گرا دیا گیا۔ پھر اس میں ایک اور حکمت بھی ہے، اور وہ یہ کہ دنیا میں کئی مظلوم جنہیں ظلماً قتل کر دیا جاتا ہے، ان کا انتقام لینے کے لیے کئی تلواریں بے نیام ہو جاتی ہیں، یا کم از کم ان کی مظلومیت پر رنج غم کے آنسو تو بہائے جاتے ہیں۔ جبکہ یہ ایک ایسی مظلومہ تھی جس پر ظلم اس کے ماں باپ نے کیا، اس کی مظلومیت پر کسی نے صدائے احتجاج بھی بلند نہ کیا، اس کی جواں مرگی پر کوئی آنکھ نمناک نہ ہوئی، بلکہ الٹا اطمینان کا سانس لیا گیا۔ اس کے قاتل پر پھول نچھاور کیے گئے اور اسے غیرت مند اور خاندان کی ناموس کے پاسبند کا خطاب ملا۔ بہن، کیا مظلومیت میں اس کا کوئی ہمسر ہے؟ اگر ایسی معصوم ستم رسیدہ بچی کی دل جوائی اس کا رب بھی نہ کرے تو اور کون کرے گا؟ پھر اس میں قیامت کے برپا کرنے کی حکمت کی ایک صحیح دلیل بھی پیش کی گئی ہے۔ تم خود سوچو، اگر قیامت برپا نہ ہو تو کیا اس مظلومہ کی دار رسی کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ کیا ایسے ظالم کو سزا دینا ممکن ہے؟ اگر اتنا بڑا ظلم دلوں کو لرزا دینے والا ظلم بھی محاسبہ سے بچ جائے تو اس سے بڑی اندھیر نگری اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں عدل ہے، انصاف ہے، اندھیری نگری اور جورو ستم نہیں۔ پھر عقل بھی یہ بات تسلیم کرتی ہے کہ آخر کبھی تو ایک ایسا وقت آنا چاہیے جب اس کے والدین کے اس بے دردانہ ظلم کی باز پرس کی جائے۔ رضا بہن ایرانی سے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے، تمہیں تو اللہ رب العزت نے بڑے علم اور فہم سے نوازا ہے، میں تو تمہاری گفتگو سن کر حیران رہی ہوں، جی چاہتا ہے تم بولتی جاؤ اور میں سنتی جاؤں، لیکن میں تمہارا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتی۔ بس آخری بات بہن، کیا اس سنگ دل معاشرے میں کوئی ایسا بھی تھا جو ان مظلوم بچیوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھتا ہو، یا سبھی ایک جیسے ہی تھے؟ امنا بہن، یہ خیال کرنا صحیح نہیں کہ اہل عرب میں انتہائی غیر انسانی فعل کی قباحت کا سرے سے کوئی احساس نہ رکھتے تھے۔ ظاہر بات ہے کوئی معاشرہ خواہ کتنا ہی بگڑ چکا ہو، وہ ایسے ظالمانہ افعال کی برائی کے احساس سے بالکل خالی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس سنگ دل معاشرے میں بھی خال ایسے لوگ موجود تھے جو ان معصوم بچیوں کی بے کسی پر خون کے آنسو بہاتے اور ان سے جتنا کچھ بن آتا اس سے دریغ نہ کرتے۔ حضرت
فاروق اعظم کے چچا زاد بھائی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمرو کو جب یہ پتہ چلتا کہ فلاں شخص کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی اور وہ اسے زندہ دفن کرنا چاہتا ہے تو دوڑ کر اس کے پاس جاتے، اس بچی کی پرورش اور شادی کے اخراجات کی ذمہ داری اٹھاتے اور اس طرح اس معصومہ کی جان بچاتے۔ اسی طرح کی ایک اور شخصیت حضرت سہسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی ان کی ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ جہاں کہیں انہیں پتہ چلتا کہ فلاں شخص کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے اور وہ اسے زندہ درگور کرنا چاہتا ہے تو وہ اس شخص کے پاس جاتے اور اس بچی کے عوض 2 اونٹ اور کچھ مال دے کر بچی کو حاصل کر لیتے اور اس کی جان بچا لیتے۔ کہتے ہیں اس زمانہ میں انہوں نے 360 بچیوں کی جان بچائی۔ اللہ تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت میں بھی ان کے دل میں بچیوں کے لیے اتنی شفقت بھر دی تھی۔ بہن، اس ظالمانہ رسم کا پوری طرح قلع کما اس وقت ہوا جب اللہ تعالیٰ کے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بن کر تشریف لا اور بیٹی کو وہ شان دی کہ وہ ذلت کی بجائے باعث رحمت بن گئے۔ حضور نے اپنے ارشادات میں اس غلط فہمی کو اہل عرب کے دلوں سے نکال دیا کہ بچی ایک ناگوار بوجھ ہے یا خاندان کی ذلت و رسوائی کا سبب ہے۔ بہن، صرف چند ارشادات سناتی ہوں، اگر ہو سکے تو جا کر اپنے خاوند اور سسرال والوں کو ضرور سنانا، شاید ان کے دلوں میں اللہ جبار قہار کا خوف پیدا ہو اور وہ بچیوں کی قدر و منزلت کی پہچان کر سکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک روز ایک عورت اپنی 2 بچیوں کے ساتھ میرے پاس آئی۔ اس نے کچھ مانگا۔ میرے پاس ایک کھجور تھی، وہ میں نے اس عورت کے ہاتھ پر رکھ دی۔ اس عورت نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور آدھی آدھی دونوں میں بانٹ دی، خود نہ کھائی۔ اس کے بعد وہ کھڑی ہوئی اور باہر نکل گئی۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سارا ماجرا کہہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر فرمایا کہ جو شخص بھی لڑکیوں کی پیدائش کے ذریعے آزمایا گیا اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اس آزمائش میں کامیاب رہا تو یہ بچیاں اس کے لیے قیامت کے روز جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے پردہ ثابت ہوں گی۔ یہ حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے۔ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی تو قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح کھڑے ہوں گے۔ یہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو جوڑ دیا، یعنی کہ جی میں انگلیاں ہو دیا 2 میں برابر میں آپ برابر کھڑوسا۔ یہ حدیث مسلم ہے۔ رحمت 2 عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی ایک بچی ہو وہ اسے زندہ درگور بھی نہ کرے، اس کی توہین بھی نہ کرے، اپنے بیٹے کو اس پر فوقیت بھی نہ دے تو اس کام کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ ابو داؤد میں موجود ہے یہ حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کے ہاں 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کو اچھی طرح رکھے وہ اسے جنت میں پہنچائیں گی۔ یہ حدیث بخاری میں ہے۔ سرکار مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن جاشم سے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑے صدقے سے آگاہ کروں؟ عرض کیا، ضرور مہربانی فرمائیں۔ فرمایا، تیری 2 بیٹیاں جو طلاق پا کر یا بیوہ ہو کر تیری طرف پلٹ آئیں اور تیرے سوا اس کے لیے کمانے والا کوئی نہ ہو، اس کی خدمت ہی سب سے بڑا صدقہ ہے۔ ابن ماجہ میں موجود ہے یہ حدیث۔ بہن، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے بے شمار فرمانے علی شان ہیں جن میں سے چند ایک میں نے تمہیں سنائے ہیں اور جن سے بچیوں کے متعلق اہل عرب کے نظریات میں ہی انقلاب نہیں آیا بلکہ دنیا بھر میں بچیوں کی قدرت منزلت بڑھ گئی۔ ردا بہن، اللہ کی قسم تمہاری باتیں سن کر مجھے تو عجیب سا سکون ملا ہے۔ میرا تو جی چاہتا ہے کہ اب صرف اپنے شوہر اور سسرال والے ہی نہیں بلکہ تمہاری یہ باتیں پوری دنیا کے ایک ایک مسلمان مرد اور عورت تک پہنچاؤں۔ شاید ان باتوں کو پڑھ کر یا سن کر لڑکیوں کے متعلق لوگوں کا عام تصور بدل جائے۔ کاش اللہ رب العزت میری یہ خواہش پوری فرما دے۔
ہمنا بہن، آخر میں تمہیں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ فرمان سناتی ہوں جو انشاءاللہ تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہوگا۔ تمہیں دکھ پہنچا کے تمہیں مبارک دینے کوئی نہیں آیا، تو سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے فرمان کے مطابق مبارک ہے وہ عورت جس کے ہاں پہلے بچی پیدا ہو۔ بہن، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی وہ فرمان ہے جسے سن کر ہم دونوں میاں بیوی نے شادی کے فوراً بعد دعا کی تھی کہ پروردگار ہمارے ہاں پہلے بیٹی پیدا۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی اور ہمیں تریم بیٹی عطا کی۔ بہن، افسوس کہ آج اس نبی کی امتی کہتے ہیں کہ منوس ہے وہ عورت جس کے ہاں پہلے بچی پیدا ہو۔ کیسی عداوت ہے! حدی برحق جناب محمد کے فرمان کے ساتھ ہم لوگوں نے تو جیسے قسم کھا رکھی ہے کہ سرکار مدینہ جو بھی ارشاد فرمائیں گے ہم نے اس کی مخالفت ہی کر۔ اگر کل قیامت کے روز اللہ کے پیارے حبیب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور یہ شکایت کر دی کہ پروردگار میں نے اس عورت کو مبارک قرار دیا اور وہ یہ میرے امتی ایسے اسے منوس کہتے رہے، بہن، کیا اللہ رب العزت ہمیں اس مقدمے سے بری فرما دے گا؟ اور کیا ہماری معافی کی کوئی صورت ہوگی؟ بہن، ایک مسلمان بھائی اور بہن سے التجا کرتی ہوں کہ اللہ کے واسطے باز آ جائیں اس جہالت سے اور اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ کیا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور اطاعت کی یہی علامت ہے؟ کس منہ سے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ کیا منہ لے کر جائیں گے ہم اللہ کے حضور کے سامنے؟ آئیں، اپنی اصلاح کریں اور جتنا زیادہ ہو سکے استغفار کریں۔ اللہ کی قسم، یہ بیٹیاں بیٹوں سے زیادہ پیدا کرنے والی زیادہ خیر خواہ ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ یہ بچیاں آخرت میں پاس ہونے کی نشانی ہیں اور جنت الفردوس تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی بچیوں کی قرآن و سنت کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان کی قسمت نیک کرے، انہیں شرم حیا کا پابند بنائے، ان کی عزت محفوظ فرمائے، انہیں اچھے رشتے ملائے، جو بیائی گئی ہیں انہیں اپنے گھروں میں آباد و شاد رکھے۔ کیو جی لگی کتاب تھانوں دسو کمنٹاں